سہراب کورٹ میں پٹھانوں کے ایک ہوٹل پہ پراٹھے اور آملیٹ بہت مزے کا ملتا تھا اور ان کی چائے بھی بہت اچھی تھی، اس لیے میں نے اسی پہ گاڑی روکی۔ وہ اترنے لگی تو میں نے منع کر دیا، آپ گاڑی میں ہی بیٹھیں، میں ناشتہ لے کر آتا ہوں، اور پلیز برا مت مانیے گا، یہ دوپٹہ جو آپ نے گلے میں ڈالا ہوا ہے اس کو سر پہ اوڑھ لیں۔ میرے ایسا کہنے پہ اس نے مجھے ممنون نظروں سے دیکھا، جنہیں میں نظر انداز کرتا ہوا ناشتہ لینے چلا گیا، کیونکہ میں یہ سب خالص اللہ کی رضا کے لیے کر رہا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے دل میں غرور آئے یا اس کی نظروں میں اپنے لیے شکر گزاری دیکھوں۔ میں نے 2 پراٹھے، 2 آملیٹ اور 3 کپ چائے آرڈر کی۔ میں خود بھی رات 2 بجے سے جاگ رہا تھا، جس کی وجہ سے مجھے بھی بھوک لگ رہی تھی۔ میں پیسے دے کر گاڑی میں آ گیا، کیونکہ گاڑی تھوڑی دور کھڑی تھی ہوٹل سے۔ ابھی ہلکا ہلکا اندھیرا تھا اور کراچی کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں کہ اتنی صبح کسی عورت کو اکیلے گاڑی میں چھوڑا جائے، خاص طور پہ سہراب کورٹس جیسی جگہ پہ تو بالکل نہیں۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی میں نے کہا، آپ پچھلی سیٹ پہ چلی جائیں اور آرام سے ناشتہ کر لیں۔ اس نے جی اچھا کہا اور گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی، جو کہ ہمیشہ کی طرح نہیں کھلا، کیونکہ دروازے میں لگا کیچر اندر سے ٹوٹا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ عام بندے کے لیے کھولنا مشکل تھا۔ مجبوراً مجھے اتر کے اس کے لیے دروازہ کھولنا پڑا۔ اتنی دیر میں ناشتہ آ گیا۔ میں نے ناشتہ کرتے ہوئے اسے بالکل نظر انداز کر دیا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ آرام سے ناشتہ کر لے، بھوکی تھی، کسی شرم میں نہ رہے۔ میں خود بھی ناشتہ کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے اس کی آواز آئی، سر پانی چاہیے؟ اوہ سوری، مجھے خیال نہیں رہا۔ میں نے یہ کہتے ہوئے چائے کا کپ ڈیش بورڈ پہ رکھا اور پانی لینے جانے لگا تو اس نے روکا، سر آپ ناشتہ کر لیں پھر لے آئیے گا۔ میں اس کی بات کو نظر انداز کر کے باہر چلا گیا۔ مجھے یاد ہی نہیں تھا، جب انسان کچھ گھنٹوں کے بعد کھانا کھاتا ہے تو اسے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس نے تو 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ میں نے منرل واٹر کی بوتل لی اور جلدی سے واپس آ گیا۔ یہ لے میڈم۔ پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے میری نظر اتفاقیہ طور پہ اس کی گردن پہ پڑ گئی، جہاں ریڈ ریڈ نشان نظر آ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کسی نے تشدد کیا ہو۔ اس نے پانی کی بوتل پکڑتے ہوئے جزاک اللہ کہا، جو کہ مجھے کافی عجیب لگا۔ ناشتے سے فارغ ہو کے میں نے اس سے پوچھا کہ میڈم آپ کو کہاں اتاروں؟ اس نے کہا، سر جہاں آپ کا دل کرے اتار دیں، میرا کوئی گھر نہیں۔ اس کی آواز میں پچھتاوا تھا۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ جسم فروشی ہی صحیح، مگر یہ کیسا جواب ہے؟ گھر تو ہوگا، بھلے رینٹ کا ہی صحیح، یا کہیں تو رہتی ہوگی۔ شاید اس نے میری آنکھوں میں یہ سوال پڑھ لیا تھا۔ سر میں رہتی تھی ایک گھر میں کسی کے پاس، لیکن اب مجھے وہاں نہیں جانا، میرا ضمیر گوارا نہیں کر رہا۔ اس کی ضمیر گوارا نہ کرنے والی بات پہ میرا دل چاہا زور سے کہا لگاؤں اور اسے کہوں کہ محترمہ آپ کس ضمیر کی بات کر رہی ہیں؟ جسم فروشی کرتے وقت ضمیر کدھر جاتا ہے؟ لیکن مجھے یہ باتیں کرنے کا حق نہیں تھا۔ اب مجھے بھی الجھن ہو رہی تھی کہ اس سے کیسے پیچھا چھڑواؤں۔ اس نے کہا، سر آپ پریشان نہ ہوں، میں یہیں اتر جاتی ہوں۔ اور سر میں خاندانی جسم فروش نہیں ہوں، بس ایک غلطی کی وجہ سے پھنس گئی ہوں۔ میرا ضمیر ہر روز مجھ پہ لعنت بھیجتا ہے، لیکن مجبور ہوں، کیا کروں، کوئی راہ نظر نہیں آتی۔ میں نے مڑ کے دیکھا تو اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے اس نے میری سوچ پڑھ لی ہے۔ اب مجھے شرمندگی ہونے لگی کہ کسی کے دل کا حال اللہ ہی جانتا ہے، مجھے کوئی حق نہیں کہ ایسا فتویٰ دوں۔ کیا پتہ وہ واقعی مجبور ہو۔ اسی اثنا میں اس نے گاڑی کا دروازہ
کھولا اور اتر گئی۔ اب میں نے اسے غور سے دیکھا تھا۔ وہ واقعی کسی اچھے خاندان سے تھی۔ پتہ نہیں کس وجہ سے یہ گندا کام کرنے پہ مجبور تھی۔ وہ گھوم کے میری سائڈ پر آئی اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، سر، آپ نے آج بہت بڑا احسان کیا ہے مجھ پہ۔ بھوکے کو کھانا کھلانا اللہ کو بہت پسند ہے۔ میرے پاس جسم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے۔ مجھے پتہ ہے وہ آپ لیں گے نہیں، میں گنہگار ہوں، لیکن آپ کے اس عمل کا اجر اللہ آپ کو ضرور دے گا۔ اللہ حافظ۔ سر، ایک پیشہ ور جسم فروش عورت سے اس قسم کی گفتگو کی مجھے توقع نہیں تھی۔ پیشہ ور عورتیں تو مدد بھی اپنا حق سمجھ کے وصول کرتی ہیں۔ جب میں خیالوں سے باہر آیا تو وہ کافی دور جاتی دکھائی دی۔ میرے دل میں اچانک روشنی پھیلی کہ یار اس کی مدد کرنی چاہیے، آگے اس کی مرضی۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور بیک کر کے جس طرف وہ جا رہی تھی ادھر موڑ دی۔ 1 منٹ سے بھی پہلے میں اس کے برابر پہنچ گیا۔ گاڑی روک کے میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ اس نے ایک نظر میرے چہرے کو غور سے دیکھا اور دوسرے ہی لمحے اس کے چہرے پہ بلا کا سکون تھا۔ اس نے فرنٹ ڈور کھولا اور میرے برابر آ کے بیٹھ گئی۔ گاڑی گیئر میں ڈالتے ہوئے نہ جانے میں اپنے اندر کیوں سکون محسوس کر رہا تھا۔ گاڑی چلتے ہی اس نے آنکھیں موند لی اور سر سیٹ سے ٹکا لیا۔ میں نے ایک نظر غیر ارادی طور پہ اس کے چہرے کو دیکھا، جہاں اب سکون ہی سکون تھا۔ میں اب سوچ میں پڑ گیا کہ اس کی مدد کا ارادہ تو کر لیا ہے، لیکن اس کی مدد کروں کیسے؟ اگر میری وائف میرے پاس ہوتی یا بچے ہوتے تو اس کو اپنے گھر میں رکھ لیتا، لیکن میں اکیلا رہتا تھا، اس لیے ایسا رسک لینا بہت خطرناک تھا۔ پہلے سوچا ماموں سے بات کرتا ہوں، لیکن پھر خود اپنی بات کی نفی کر دی، کیونکہ ماموں نے کہنا تھا پیسے دے دو، کچھ اور چلتا کرو۔ لیکن مجھے پتا تھا اس مسئلے کا حل پیسہ نہیں تھا۔ میں اسے پیسے دے دیتا، جتنے بھی، لیکن وہ ان پیسوں سے خود کو اس گندگی سے نکال نہیں سکتی تھی۔ میں نے ایک مال کی پارکنگ میں گاڑی پارک کی اور اتر کے باہر آ گیا۔ وہ شاید سو گئی تھی۔ میں نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ کچھ دیر سو لے۔ میں نے اپنے ہیڈ کو کال کی کہ سر، آج میں آفس نہیں آ سکوں گا، کچھ ذاتی کام آ گیا ہے اچانک۔ دوسری کال اپنے آفس میں کولیگ کو کی کہ آج پی اے کو کہہ دو میں کوئی میٹنگ اٹینڈ نہیں کر سکوں گا، کسی کلائنٹ کو ٹائم نہ دے۔ کال سے فری ہوا تو آ جا کے سوئی پھر وہیں اٹک گئی کہ اسے رکھوں کہاں۔ پہلے سوچا دوستوں سے بات کرتا ہوں۔ میرے 2 دوست شادی شدہ تھے۔ ایک کی بیوی بہت شکی مزاج تھی، دوسرا ویسے ہی کافی رنگین مزاج تھا، ان والا بھی پلان خود ہی کینسل کر دیا۔ پھر سوچا کہ کوئی مکان رینٹ پہ لے دیتا ہوں۔ کافی جاننے والوں کو کال کی، مگر سب نے پہلے پوچھا کیا کرنا ہے رینٹ پہ؟ اپنا مکان کدھر ہے؟ ہمارا گھر ہے نا، آ جاؤ، رینٹ پہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ آخر تنگ آ کے 2-3 پراپرٹی والوں سے بات کی، لیکن وہ مکان بہت بڑی ہیوی رینٹ والے تھے۔ اسی سوچ بچار میں پتہ نہیں چلا کہ ہمیں یہاں رکے 2 گھنٹوں سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے۔ پارکنگ میں جو ہی چوکیدار تھا اس نے آ کے پوچھا، سر کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں، آپ کافی دیر سے کھڑے ہیں۔ میں نے بتایا کہ میڈم کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے رک گیا تھا۔ پھر وہ سو گئی، سوچا کچھ دیر سو لے تو جاتے ہیں۔ گارڈ کے جانے کے بعد اچانک مجھے اپنے آفس کا گارڈ یاد آیا، جس کا گھر ایک کچی آبادی میں تھا، اور مجھے اس نے ایک بار کہا تھا کہ اب گھر کا اوپر والا حصہ خالی ہو گیا ہے، اس لیے خرچہ پورا نہیں ہوتا، دعا کریں شاہ جی کوئی کرایہ دار مل جائے۔ میں نے فوراً آفس کال کر کے کال آپریٹر کو گارڈ سے بات کروانے کے لیے کہا۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے اس کی آواز سنائی دی، السلام علیکم صاحب جی،
وعلیکم السلام خادم حسین، کی حال ہے تیرا؟ بس سائیں مولا کا کرم ہے۔ خادم حسین، تیرا مکان رینٹ پہ چڑھ گیا ہے؟ نہیں سائیں، بہت پریشان ہوں، اگر وہ چڑھ جائے تو بچوں کی فیس کا مسئلہ حل ہو جائے۔ اوکے، وہ مکان رینٹ پہ مجھے چاہیے، میری کزن ہے، ان کے گھر والوں کے ساتھ کوئی مسئلہ چل رہا ہے، وہ رہیں گی، کرایہ میں دوں گا اور ساری ذمہ داری میری ہے، اور یہ بات آفس میں پتہ نہ چلے کسی کو۔ سائیں، باقی سب تو ٹھیک ہے، لیکن میں آپ سے کرایہ لیتا اچھا نہیں لگتا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ مجھ سے کرایہ نہیں لے گا، میں نے یہ بتا کے غلطی کی تھی کہ کرایہ میں دوں گا، اس لیے فوراً بات بدلی کہ کرایہ وہ لڑکی دے گی، میں صرف اسے گھر لے کے دوں گا، جس پہ وہ راضی ہو گیا۔ ٹھیک ہے صاحب جی، اگر ایسا ہے تو آپ چلے جائیں، میں گھر کال کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے خادم حسین، اللہ حافظ۔ انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ بھی جلدی اپلوڈ کر دیں گے، اور بہت معذرت آپ کو اتنا انتظار کرنا پڑ رہا ہے۔ کچھ مصروفیات کی وجہ سے، کچھ مشکلات کی وجہ سے ڈیلی ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو پا رہی تھی ہمارے چینل پہ، جو کہ انشاءاللہ جلد حل ہو جائے گا۔ آپ سب کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، سٹوری کو شیئر، سبسکرائب، سب کچھ جو کرتے ہیں پلیز کر دیجیے گا۔ تھینک یو۔